الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. من علینا ربنا اذ بعث محمدا من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت بمقالتی بمحمد. ادبگاہ زیر آسماں عرش نازک کر نفس گم کر دمی آیا جنید و بایزیدی جا. یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروار پہ اڑتا ہے پریرا تیرا تمہارے سینکڑوں ہم سے گدا ہے. عرش سے فرش تک شمال سے جنوب تک شرق سے غرب تک اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دونوں عالم کا تاجدار اور مالک و مختار بنایا. لیکن شان والے ہوں یا بے کس غریب و نادار، بادشاہ ہوں یا فقیر و گدا، ان سب کا آسرا ایک ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت بینہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے. اللہ رب العزت حق کہنے ہم سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم و قرآن حبیب کا مطالعہ کرنے والے
یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار اپنے ذکر کی تاکید فرمائی۔ جس آیت بینہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ فاذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ذکر کے بارے میں فرمایا پس تم اللہ کا ذکر کرو کثیرا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کثرت کے ساتھ ذکر کر کے کامیابی کو پالو۔ تو ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر ذکرا تذکیر عربی زبان میں یاد کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ فاذکر فی الدعاء، ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت عرب لوگ کہتے ہیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ معلوم ہوا ذکر کے معنی یاد کے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ معلوم ہوا کہ ذکر کے معنی یاد کے ہیں۔ جس نے اپنے رب کو یاد رکھا وہ آباد رہا، شاد رہا، اور جس نے اپنے رب کو بھلا دیا وہ برباد ہوا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اور بہت سے مقامات پر کامیابی کو اپنی یاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہیں۔ کب؟ جب وہ اللہ کا ذکر کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، حدود شرع کی حفاظت کریں۔ آج کے دور میں ذکر اللہ سب سے اعلیٰ ذکر کا طریقہ نماز ہی ہے کہ بندہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں جب حاضر آتا ہے تو پہلے طہارت تامہ حاصل کرتا ہے، پاک صاف لباس اختیار کرتا ہے، اس کے بعد اپنے مولا کی بارگاہ میں جب حاضر آتا ہے تو جس وقت وہ اقامت صلاۃ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی بارگاہ میں اس کی عظیم تکبیر کے ساتھ اس کی یاد میں اس طرح منہمک ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ میں نے دنیا اور ما فیہا سے ہاتھ اٹھا لی۔ اب نہ کھانا نماز میں جائز ہے، نہ پینا نماز میں جائز ہے، نہ کلام جائز ہے، نہ سلام جائز ہے۔ اب وہ اپنے مولا کی طرف پوری طرح متوجہ ہے اور اس نے دنیا و ما فیہا سے گویا ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کاندھوں سے اونچے ہاتھ لے جا کر یہ اعتراف کر لیا کہ دنیا و ما فیہا سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے، اور پھر کہتا ہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ بڑا ہے اور اللہ کا ذکر بہت بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اللہ کے تمام نبیوں نے اور اللہ کے حبیب یعنی خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے بہترین کلمات کون سے ہیں جو زبان سے نکالے
اور زبان پر جاری ہوئے۔ صحابہ اکرام نے اشتیاق کے ساتھ عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ کے تمام نبیوں نے اور میں نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا میں آنے کے بعد سب سے عظیم کلمات زبان سے ادا کیے وہ یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے نعم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے صبح اور شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، ان کلمات کو کہہ لیا تو گویا اس نے اس دن اللہ کی بارگاہ میں ذکر کا حق ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ عز و جل اس قدر اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے اگر صبح پڑھتا ہے تو شام تک اور شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک استغفار کرتے ہیں اور دعائے رحمت اور نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں 100 نیکیاں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے اور 100 گناہ اس کے جو اسے ہلاک کرنے والے تھے اپنے فضل سے معاف فرماتا ہے اور 100 درجات اس کے بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح حدیث طیبہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کے بیان میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم عرفات میں جس ذکر کو کثرت کے ساتھ کرو وہ ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ذکر کی تعلیم فرمائی۔ اللہ کا ذکر ہماری دنیا اور ما فیہا کی تمام حواجز، تمام حاجات، جملہ حوائج اور آخرت اور قبر و حشر جو سخت منزلیں ہیں ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ کا ذکر۔ اس ذکر کی برکات ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جو عظمت و برکت والی چیز نازل کی وہ یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر زبان سے کرو اور ذہن سے فکر لگاؤ، دماغ اس طرف متوجہ ہو۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص زبان کے تحرک کو ذکر سمجھتا ہے وہ فیضان ذکر کبھی نہیں پا سکتا۔ اسی طرح حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ذکر اذکار کرنے والوں کا تذکرہ تھا۔ کسی صاحب نے عرض کیا حضور ہم تو ذکر کرتے ہیں لیکن جو برکات اور جو فیضان سنتے ہیں وہ نہیں پاتے۔ فرمایا تم کس طرح ذکر کرتے ہو؟ انہوں نے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے کانوں میں تمہارے پڑھنے کی آواز آتی ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کیا تمہیں ثقل سماعت ہے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ تو اتنی آواز سے پڑھے کہ اگر تیرے کانوں میں ثقل سماعت زہرا پن نہ ہو تو اپنے کلمات اپنے کانوں سے سن سکے۔ یہ بات ہمارے نماز پڑھنے والے بھائی بھی غور و خوض سے سن لیں۔ مسجد میں بلبلہ انگیز تقریریں نہیں ہوتی، اصلاح حال، اصلاح اعتقاد، اصلاح ذکر، اصلاح فکر، تزکیہ نفس، ان امور میں نصیحتیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آج تک تم نے تحرک لسانی کو ذکر سمجھا، یعنی زبان کو ہلانے کا نام ذکر نہیں۔ اسی طرح ایک بزرگ نے فرمایا کہ تمہارے ہونٹ ہل رہے ہیں، کیا تم کچھ پڑھ بھی رہے ہو؟ اس مرید نے عرض کیا حضور میں پڑھتا ہوں۔
فرمایا کیا تمہارے کان سنتے ہیں؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا ایسے تو اگر تم 40 سال تک بھی پڑھتے رہو گے تو تمہیں پڑھنے کا فیضان حاصل نہیں ہوگا۔ نماز بھی اتنی آواز میں پڑھی جائے کہ خود اپنے کانوں میں تلفظ کی آواز آئے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ بزرگان دین کی تعلیمات سے ہے کہ نہ تحرک شفتین یعنی ہونٹوں کا ہلنا اور نہ تحرک لسانی یعنی زبان کا حرکت کرنا، یہ ذکر کرنا نہیں کہلاتا، بلکہ ایک ذکر خفی جسے ہم آہستہ ذکر کہتے ہیں، اس کا درجہ یہ ہے کہ ہماری آواز میں اتنا جہر نہ ہو کہ دور تک لوگ سنیں، لیکن اتنی آواز ضرور ہو کہ ہمارے کان اگر بہرے نہیں ہیں تو کان اس الفاظ کو سن سکیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، ذکر کی کثرت کرو حتی یقال لکم المجانین، یہاں تک کہ دیکھنے والے لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ آج ذکر کی غفلت کا حال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی صحت کی طرف بھی متوجہ نہیں۔ حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز کے فوائد میں نہیں پاتا۔ آپ نے فرمایا تم کیسی نماز پڑھتے ہو؟ جب اس نے نماز سنائی تو آپ نے فرمایا تمہارے تو حروف کی ادائیگی بھی درست نہیں، ایسی نماز کیا مقبول ہوگی جس کا تلفظ بھی صحیح نہیں۔ آج ہمارے نمازی بھائی یہ تو چاہتے ہیں کہ علماء کا آواز سنیں، لیکن اگر انہیں یہ بتا دیا جائے کہ آپ اپنی نماز درست کر لیجئے تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں اور اس کی پرواہ بالکل نہیں کرتے کہ ہمارا تلفظ کیسا ہے۔ بارہا میں نے عرض کیا میرے پاس بعض احباب آتے ہیں، بعض محبین آتے ہیں جو کہتے ہیں حضرت ہمیں یہ پریشانی ہے، میں انہیں کچھ پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں، ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس ذکر کا سر مخفی سمجھو۔ مثلا کسی کو رزق کی کثرت اور برکت کے لیے تسبیح بتائی تو کہا یہ تسبیح رزق ہے، یہ تسبیح ملائکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب نے فرمایا جو اس تسبیح کو روزانہ 101 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خزانہ غیب سے اسے رزق عطا فرمائے گا اور اسے غنی کر دے گا۔ اگر قرض دار ہے تو قرض ادا ہو جائے گا۔ اور وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ اب یہ تسبیح انہوں نے سن لی، لیکن جب پڑھوا کر دیکھیے تو تلفظ صحیح نہیں۔ سبحان اللہ میں ہائے حلقی ہے، سبحان کے معنی ہے اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر درماندگی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے، ہر کمی سے پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ اب اس نے سبحان کی ہائے حلقی ادا نہ کی بلکہ سبحان کہا۔ جی لگائیے اور ذہن حاضر رکھیے اور آج یہ سمجھیے کہ اللہ کے کلام، اللہ کے ذکر کی برکات وہی ہیں جو کتاب و سنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لیکن آج ہماری زبانیں صحیح تلفظ سے قاصر ہیں، اس لیے ان کی وہ برکات اور وہ فیضان ظاہر نہیں ہوتا۔ جب سبحان اللہ میں ہائے حلقی ہے تو سبحان کہا تو معنی ہوئے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اگر ہائے حفظ چھوٹی ہاں سے سبحان کہا تو معنی ہوئے اللہ بزدل ہے یا اللہ کمزور ہے۔ اسی طرح وَبِحَمْدِهِ اس میں بھی ہائے حلقی ہے، الحمدللہ رب العالمین اس میں بھی ہائے حلقی ہے۔ تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔
وَبِحَمْدِهِ کے معنی اسی کے لیے ہیں تمام خوبیاں، تمام تعریفیں، لیکن جب اس نے چھوٹی ہائے حبت سے حمدہی پڑھا تو اب اس کے معنی خراب ہو گئے، گلی سڑی ہڈیاں اللہ کے لیے۔ تو اب بتائیے اس ذکر کا اسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ لہذا جب بھی ہمیں کوئی ذکر کرنا ہے تو پہلے اسے سر مخفی یعنی وہاں کون کون سے راز کی باتیں پوشیدہ ہیں پڑھنے میں، ان پر پہلے دھیان لگانا ہے۔ ہائے حلقی کا تلفظ صحیح ہو جائے تو سبحان بھی صحیح پڑھا جائے گا اور حمد بھی صحیح پڑھا جائے گا۔ اب تسبیح پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، عظیم میں بھی زوئے ہے، بعض حضرات تو عجیم ہی کہتے ہیں معاذ اللہ، جس کے معنی ہے گونگے کے، اور عظیم کے معنی ہے عظمت والا۔ تو عظمت والے میں اور گونگے میں تو بڑا فرق ہے، گونگا ہونا ایک عیب ہے۔ تو سبحان ربی العظیم، اب اگر کسی سے عجیم نکلتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں، جب تک اس سے سبحان ربی العظیم نہ نکلے تب تک وہ کہہ سکتا ہے سبحان ربی الکریم، لیکن ایسا نہ ہو کہ تمام زندگی سنت چھوڑ کر کریم ہی کہتا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ عظیم کا تلفظ صحیح کرے اور صحت کے ساتھ صحیح نماز ادا کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کچھ بندگان خدا، اللہ کے بندے مومن اللہ کا ذکر سننے کے لیے کسی جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل فرشتوں میں مباحث فرماتا، دیکھو میرے بندے میرے ذکر کے لیے جمع ہوئے، اور پھر جب وہ ذکر میں منہمک ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ملائکہ میں اعلان فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کے گناہوں کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث طیبہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چند کے اللہ رب العزت نے بہت زیادہ کثرت ذکر کا حکم فرمایا، فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جگہ جگہ کثرت ذکر کا ذکر فرمایا گیا، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ رب العزت کثرت ذکر کا حکم فرما رہا ہے، اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم کثرت ذکر بھی نہ کر سکو تو صبح اور شام یہ دو وقت ایسے ہیں کہ ان میں اللہ کے ذکر کی کثرت کرو۔ جو شخص صبح ذکر کرتا ہے شام تک اللہ کی امان میں رہتا ہے، اور جو شخص شام کو ذکر کرتا ہے صبح و صادق تک اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ بعض حضرات فجر کی نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن نماز قضا پڑھتے ہیں۔ بہت سی عورتوں کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے جو احباب ذکر کرتے ہیں کہ وہ دیر سے اٹھ کر قضا نماز پڑھتی ہیں۔ ایک وقت کی نماز قضا کرنا بہت زیادہ سخت گناہ ہے کہ ایک وقت کی نماز بلا عذر تعمدن جس نے قضا کی تو اسے 80 حبس جہنم میں جلایا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو قبر میں عذاب ہوگا اور اس پر اشجع الاقرا مسلط کیا جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ اشجع الاقرا کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک سانپ ہے جس کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور جس کے سر پر بال ہیں، یہ جب ایک دفعہ ڈسے گا تو 70 گز اس کی زہر کی شدت کی وجہ سے زمین کے اندر اس کا جسم دھس جائے گا، پھر یہ اپنے پنجوں سے ناخنوں سے اسے نکالے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے صحیح فرما دے گا، یہ پھر ڈسے گا۔ اور ایسا ہی نہیں بلکہ حدیث طیبہ کے الفاظ یہ ہیں، وہ یہ کہے گا اشجع الاقرا امرنی یوزنی بترک الصلاۃ من ترک صلاۃ الفجر الى صلاۃ الظہر ومن ترک صلاۃ الظہر الى صلاۃ العصر ومن ترک صلاۃ العصر الى صلاۃ المغرب ومن ترک صلاۃ المغرب الى صلاۃ العشاء۔ میں اشجع الاقرا ہوں اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے
کہ میں تجھے کاٹتا رہوں ترک نماز کی وجہ سے، اور کاٹنا میرا یہ ہے کہ میں فجر کے ترک نماز پر تجھے ظہر تک ڈستا رہوں، اور ظہر سے عصر تک ڈستا رہوں، اور عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، اور مغرب عشاء سے فجر تک، گویا پورا 24 گھنٹے کا احاطہ ہو گیا۔ تو 5 وقت کی تارکین نماز کا تو معاملہ یہ ہوا۔ یہ قبر کی منزل ہے، بہت سخت منزل ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے اپنی قبروں کو منور کرو، اللہ کے ذکر کی وجہ سے تمہاری قبریں روشن ہوں گی۔ اور یہ غفلت کی زندگی کب تک؟ فاذکروا اللہ، پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہر مجلس میں ذکر کرو، ہر محفل میں ذکر کرو، اور اپنے اوپر لازم کر لو کہ جب کوئی اچھی بات تمہیں پسند آئے تو کہو سبحان اللہ، جب کوئی بات تم کسی پر انعام کی دیکھو تو کہو ماشاء اللہ، جب اللہ کی کسی نعمت سے لطف اندوز ہو تو کہو الحمدللہ۔ کھانے پینے میں سنت کی اتباع کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، تذکرہ ہو رہا تھا اس آیت طیبہ کا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول حکم دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے اللہ کے حبیب منع فرما دیں اس سے باز رہو۔ اللہ کے حبیب تشریف فرما ہوئے، ارشاد فرمایا اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے تمہیں اتباع سنت کا حکم دیا ہے۔ جس نے میری اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس میں نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ اس حدیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ سنت کو معمولی نہ سمجھو۔ اگر کسی نے سنت کو حقیر سمجھا تو ہلاکت ایمان کا سبب ہے یہ۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ننگے سر نماز پڑھ لے، آپ کہیں بھائی آپ نے ٹوپی نہیں اوڑھی، اس نے کہا میں بھول گیا، تو اللہ کے محبوب کی امت سے اللہ تعالیٰ نے نسیان کے بارے میں قلم اٹھا لیا۔ روزے میں بھول کر کھا لو تو معاف ہے، ایسے ہی اگر بغیر ٹوپی کے بھول کر نماز پڑھ لی تو معاف ہے۔ لیکن اگر اس نے کہا ٹوپی اوڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے تو اس نے ایک سنت کا انکار کیا، یہ بڑی جرأت ہے۔ اور مستقل تاریخ سنت جو ہے وہ دین کی، ایمان کی، عبادات کی حلاوت سے محروم رہتا ہے۔ اور اگر کسی کم نصیب نے اس سے بھی زیادہ جرأت کی اور کہا نماز کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے سر ڈھکنا ضروری ہے، تو فقہا نے ایسے شخص پر تحقیر سنت کی وجہ سے کفر کا حکم فرمایا۔ معلوم ہوا کہ سنت مصطفیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے غائب درجہ اہم ہے، اور اتباع سنت ہی میں کامیابی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر عمل کے طریقے تعلیم فرمائے۔ آج ہم کیلا کھاتے ہیں، بھولے سے یہ خیال نہیں کرتے بہت لوگ کہ یہ کیلا ایک ایسا پھل ہے جو اللہ کی عظیم نعمت ہے، نہ اس میں گٹھلی ہے نہ اس کے چھیلنے میں کوئی دقت ہے۔ اگر کسی کو کچے ناریل کا پانی پینا ہو تو اسے اندازہ ہوگا کہ چھلکا چھیلنا کتنا مشکل، یہ تو ہلکے سے اشارے سے چھل جاتا۔ تو اسے سنت کے مطابق کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بائیں ہاتھ میں اسے تھامیں اور داہنے ہاتھ سے ٹکڑے توڑ توڑ کر منہ میں رکھیں، دانتوں سے کاٹ کے کھانا یہ سنت کے خلاف۔ اسی طرح کسی بھی چیز کے کھانے سے پہلے یہ جانیے کہ اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ جب آپ یہ جان لیں گے تو حلاوت ایمان پائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا مومن کامل وہ ہے جس کی کوئی محفل ذکر اللہ اور ذکر رسول اللہ سے خالی نہ ہو۔ ایک آیت طیبہ میں آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، آج کل لوگ دل پکڑے ہوئے آتے ہیں، دل بڑا بے قابو ہے،
کوئی کہتا ہائی بلڈ پریشر ہے، کوئی کہتا دل بڑا بے قرار رہتا ہے، کوئی کہتا دل گھبرا بہت رہا ہے، وحشت قلب ہے۔ حکما طبیب حکیم دوائیں دیتے ہیں، لیکن جانتے ہو یہ دل کا قرار مومن کے لیے کتنی آسان نعمت ہے اور کتنی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی یاد، اللہ عز و جل کا ذکر دلوں کا چین، اطمینان و قرار ہے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کی دھڑکنیں بے قابو ہوں وہ یہ آیت طیبہ 7 مرتبہ ورد کرے اور اپنے قلب پر اپنے ہاتھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرار عطا فرما دے گا۔ آپ کہیں گے اللہ کا ذکر جو ہے یہ دلوں کا چین ہے، آپ نے کہا حضور کا نام لکھنے کو، تو یاد رکھو کہ حضور ذکر اللہ ہے۔ آپ نے علماء تو سنا ہوگا اللہ کا ولی وہ جسے دیکھ کر رب یاد آ جائے، تو جو اللہ کے حبیب ہیں وہ ذکر اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کا ایک نام ذکر اللہ بھی رکھا، جسے دیکھنا ہو وہ یہ دیکھے کہ اللہ کے حبیب کا نام ذکر اللہ بھی ہے۔ تو یہ دلائل الخیرات شریف میں حضور کا نام ذکر ہوا۔ میرے آقا کے بہت نام ہیں، تو اللہ کے حبیب کا ایک نام ذکر اللہ بھی ہے۔ تو جب آپ نے محمد لکھا گویا اللہ کا ذکر کیا۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات سمجھ لو، ایک نام حضور کا ہے احمد، یہ حمد سے مشتق ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ احمد جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی وہ احمد، اور ایک نام ہے محمد، یہ اس میں مفعول ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، الذی حمد مرۃ بعد مرۃ۔ محمد وہ ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ کس نے تعریف کی؟ محمد بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ یہ تعریف کس نے کی؟ حامد نے۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام حامد ہے، تعریف کرنے والا۔ تو محمد وہ جس کی اللہ نے سب سے زیادہ تعریف کی، اور احمد وہ جس نے اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کی۔ اللہ محمود ہے اور حضور احمد ہے۔ احمد اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، محمود وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ معلوم ہوا احمد و محمد، حامد و محمود اللہ و رسول کے یہ مبارک نام ہیں۔ اللہ تعالی عز و جل کا شکر، ہر نعمت کا شکر، اللہ کی تعریف، ہر نعمت کی تعریف، اس لیے کہ جو شخص کسی چیز کی تعریف کرتا ہے بظاہر وہ شے کی تعریف ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ نے کرسی کی تعریف کی، محض کرسی کی تعریف نہیں بلکہ کرسی بنانے والے کی تعریف کی۔ تو جس نے اللہ کے حبیب کا ذکر کیا گویا اس نے اللہ کا ذکر کیا کہ وہ ذکر اللہ ہے۔ فذکر انما انت مذکر، ان کا رب فرماتا ہے محبوب پاک یاد دلائیے، اس لیے کہ آپ کا یاد دلانا، آپ اللہ کی تذکیر ہیں، اللہ کی یاد دلانے والے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ تمہارے ذکر کی کثرت کو دیکھ کر لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اور آج غفلت کا حال یہ ہے کہ ضروریات کے لائق بھی ہم اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے، اور ذکر تو کجا، اب تو نمازوں کی بھی خیر نہیں کہ نمازوں سے بھی بڑی غفلت۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کفر سے قریب ہو گیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو اس کی تکفیر کی جاتی ہے جو قصداً نماز ترک کر دیتے۔
اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب نے ہمارے ہر معاملے پر ذکر تعلیم فرمایا. سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سو تاکہ شیاطین آفات و بلیات سے محفوظ رہو. یہ قرآن کریم کی بہت مشہور آیت ہے آیت الکرسی. اور جب آیت الکرسی پڑھ لو تو پھر 3 بار قل هو اللہ شریف، 3 بار قل هو اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، اور آخر میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سو رہو. جب تک بستر پر سونے کا ارادہ نہ ہو تو لا یعنی گفت و شنید لاف غضب سے بچو، بلکہ اللہ کا ذکر کرو. اللہ اکبر ہی کہو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو تسبیح تعلیم فرمائی. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. یہ 100 ہوا. جو لوگ صبح کو نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں، فرشتے حدیث پاک میں ان کا رزق ان کی گود میں دیتے ہیں. اگر کوئی کھانے کی چیز دے اور آپ کے دامن میں دے تو کتنی آسانی سے آپ کو حاصل ہو گئی. اور وہ لوگ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، پڑے سوتے رہتے ہیں، ان کا رزق فرشتے بکھیر دیتے ہیں. اب جو بھائی ہم سے کہتے ہیں مولانا بڑی پریشانی ہے کاروبار میں، رزق بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کی پابندی کریں. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء پڑھ کر صبح اٹھ کر فجر پڑھ لی گویا وہ تمام رات عبادت میں منہمک رہا. ایک حدیث طیبہ میں میرے آقا فرماتے ہیں اپنی محفلوں کو ذکر اللہ سے آراستہ کرو. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے من جلس جالسا ولم یذکر اللہ ولم یصلی علیہ فهو ترہ ان شاء عذب وان شاء غفر. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم کسی مجلس میں بیٹھے، ایسی مجلس میں جس میں نہ اللہ کا ذکر ہوا نہ رسول پاک پر درود پڑھا گیا، تو وہ مجلس ہلاکت کی مجلس ہے. اللہ چاہے تو تمہیں عذاب کرے اور اللہ چاہے تو اپنے فضل سے معاف فرما دے، لیکن تم نے ہلاکت کی مجلس اختیار کی. صحابہ میں سے اللہ تعالیٰ کی صحابہ کرام کی قبور پر انوار کی بارش ہو، یہ وہ مبارک جماعت ہے جس نے ہماری صلاح و فلاح اور خیر کے لیے ہر بات اللہ کے حبیب سے معلوم کی. عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض بندہ کسی مجلس میں مختصر وقت کے لیے جاتا ہے اور وہاں نہ ذکر اللہ ہوتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. اللہ کے حبیب پھر تو ہمیں بڑی مشکل ہو گئی. فرمایا اگر ایسا ہو جائے تو یہ تسبیح یاد کر لو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ پڑھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ اس مجلس کی نحوست و صناعت سے تمہیں باز رکھے گا اور تم ذکر والی مجلس میں شریک ہوئے گویا جب تم وہاں سے ہٹتے وقت یہ پڑھ لو گے تو گویا تم نے اللہ کی حمد و ثنا اور ذکر کا حق ادا کیا ہے. اب اللہ کی رحمت اور انعام ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ذکر کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں جب خلق خدا غافل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی بلائیں اور عذاب بھیجتا ہے. آج کل ہمارا حال پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو کچھ حال ہے وہ قابل بیان نہیں. آیا راچے بیان آپ لوگ سب جانتے ہیں کیا حالات ہیں. ان حالات سے دو چار ہونے سے اگر بچنا ہے تو اپنے مولا کی یاد کرنی چاہیے اور اس کا ذکر کثرت سے کرنا ہوگا. اللہ کا ذکر نماز ہے تو نماز بھی ایسی پڑھو کہ گویا تمہیں تمہارا رب کم از کم دیکھ رہا ہے. یہ قیام تصور رہے، یہ قائم رہے تصور. اور اگر آپ کا دل دماغ یکجا نہیں تو گویا آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز اسی کی نماز ہے جس کی زبان، دل اور دماغ نماز سے وابستہ رہے. جس کا دماغ کہیں ہے، زبان چل رہی ہے، دل میں کچھ اور افکار ہیں، اس کی نماز نہیں. قبولیت کی منزل کو وہی نماز پہنچتی ہے جس میں یہ تینوں چیزیں ہوں. اعمال کا تعلق بالخصوص انہی تین چیزوں سے ہے، زبان، دل اور دماغ.
اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے۔ ابھی سے کثرت ذکر کے عادی بنیے، اور جو لوگ بوڑھے ہو چلے اور ابھی تک داڑھیاں منڈاتے ہیں، نمازوں سے غفلت ہے، للہ اپنے حالوں پر رحم کرو کہ ایک دن اس قبر میں جانا ہے جس میں تاریکی ہے، اس کا اجالا اللہ کا ذکر ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، چند دن یہاں رہنا ہے، اس کے بعد بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روزانہ اموات کی خبریں سنتے ہیں اور دل نہیں دہلتا، حالانکہ صحابہ اکرام جب تعزیت کے لیے جاتے تو پوری مجلس پر ایسا سناٹا اور غم طاری ہوتا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمانہ پاک مصطفیٰ میں ہم تعزیت کو جاتے تو ہمیں یہ تلاش کرنا پڑتا تھا کہ صاحب خانہ ان میں سے کون ہے، ہر ایک پر اتنا غم طاری ہوتا تھا۔ اور آج کا حال یہ ہے کہ صاحب خانہ کے لیے بھتی تیار کی جائے کہ وہ کفن دفن میں منہمک تھا، اسے کھانا پیش کیا جائے، کوئی عزیز کھانا پیش کرے تو پیش کرنے والے کے لیے بڑی مشکل ہے، 2-3 دینے چاہیے اور وہ بھی گوشت ہونا چاہیے، اس میں بھی مزے چاہیے۔ بھتی کے معنی ہے صاحب خانہ جس کے گھر موت ہوئی ہے، اس کے اہل خانہ کے کھانے کے لیے تھوڑا سا کچھ اتنا کہ وہ اس وقت کھا لیں اور بچا ہوا دوسرے وقت کھا لیں۔ دوسرے دن سے چاہیے کہ اپنا چولہا جلاؤ، کھانا بناؤ۔ یہ جہالت ہے کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلے گا۔ جس کے یہاں موت ہوئی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوا، دوسرے دن چولہا جلانے میں حرج نہیں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کھانا کھا کے جانا، اسے خوب سمجھ لو، یہ بھتی کا کھانا اس لیے ہے کہ وہ غمزدہ تھا، نہ اس نے کھانا بنایا، تجہیز و تکفین میں منہمک تھا، تو اس کا کوئی قریبی عزیز بنا کر لایا ہے، جب وہ دفن سے فارغ ہوا بھوکا ہے تو اسے کچھ کھلایا جائے، نہ یہ کہ اپنے آپ کے لیے ٹوٹ پڑو، یہاں تک کہ اہل خانہ کا بھی خیال نہ رہے۔ اور بھتی ایک ہی دن کی سنت ہے، دوسرے دن کی سنت نہیں ہے، یہ زبردستی ہے لوگوں پر بار ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اور آپ کو شریعت طاہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔